بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ طالبان بھارت گٹھ جوڑ، پاکستان ہوشیار باش، یہ ہے وہ آج کا موضوع جس کے بارے میں مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ بھارت میں افغانستان کے سفیر تھے مامون زئی۔ انہوں نے 23 نومبر کو یعنی اسی سال پچھلے ماہ اپنے سفارت خانہ کے 28 ممبران سمیت بھارتی حکومت کی طرف سے عدم تعاون کا عذر پیش کر کے افغانستان کے سفارت خانے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا اور خود اپنے عملے سمیت جو 28 ممبران تھے وہ بھارت سے رفو چکر ہو گئے۔ پاکستان کے چند نام نہاد ترم خان تجزیہ نگاروں نے اس اعلان پر بڑی بغلیں بجائی تھیں اور اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق آئندہ اس خطہ میں پیش آنے والے بھارت اور طالبان کے درمیان اختلافات پر مبنی متوقع واقعات کے بارے میں علم نجوم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریا بہا دیے تھے، حالانکہ حقائق بالکل کچھ اور طریق سے کھلنے والے تھے۔ جب افغانستان کے سفیر کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو حیدرآباد اور ممبئی، یہ جو دو شہر ہیں بھارت کے، اس میں موجود افغان قونصلیٹ کے سفارتی عملہ نے اس اعلان کی جو کہ افغانستان کے سفیر نے دہلی میں کیا تھا اس سے اختلاف کیا اور دہلی میں موجود افغانستان کے سفارت خانے کو چلاتے رہنے کا فوری جو انتظام ہے وہ انہوں نے خود سنبھال لیا۔ یعنی جو سفارتی نمائندہ تھا ان کونسلیٹس میں حیدرآباد اور ممبئی میں، انہوں نے کہا کہ ہم جو دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ موجود ہے اس کو ہم چلاتے رہیں گے اور اپنی انہوں نے خدمات پیش کر دی۔ اسی اثناء میں افغانستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں شیر محمد سٹانک زئی، انہوں نے افغانستان کے ایک ٹی وی RTA کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ طالبان حکومت کے نمائندگان نے دہلی میں افغانستان سفارت خانے کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ یعنی وہ جو پہلے سفیر تھے، وہ جو پہلے صدر تھے اشرف غنی صاحب، ان کی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن اب جو حیدرآباد اور ممبئی سے جو سفارتی عملہ شفٹ ہوا ہے دہلی میں اور یہ انتظامات چلا رہا ہے، ان کو موجودہ طالبان حکومت نے اون کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں جو کہ اس وقت اس سفارت خانے کو چلا رہے ہیں۔ اب یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، جیسے ابھی بتایا ہے کہ 2 سال سے جب سے طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، بھارت اور افغانستان کے سرکاری طور پر سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ جو پہلی حکومت تھی چونکہ وہ ریکگنائز تھی تو اسی وقت سے یہ سفارت خانہ چل رہا تھا اور انہی کی طرف سے وہ جو نمائندے یا سفیر تھے وہ مقرر تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے چونکہ بھارت نے افغانستان کی یہ جو نئی طالبان حکومت 2 سال سے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اب گو افغان طالبان نے موجودہ جو سفارتی نمائندہ اس کو اون تو کر لیا، لیکن بھارت نے افغانستان کے سفارت خانے پر جو اسلامک امارت افغانستان کا جھنڈا ہے جو طالبان کا، اس کو لہرانے کی بہرحال انہوں نے ابھی اجازت نہیں دی، کیونکہ آفیشلی بھارت نے افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہوا۔ ایک چیز جو بھارت کے لیے تھوڑی حیرت کا باعث بنی ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں چند روز قبل بیجنگ میں یعنی چائنا میں جو افغانستان کے سفیر ہیں بلال کریمی صاحب، جب وہ وہاں پہنچے تو چین کی حکومت نے ان کو باقاعدہ آفیشلی پروٹوکال دیا ہے، ان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے ان کو سرکاری پروٹوکال دیا گیا اور باقاعدہ ان کو ریسیو کیا گیا۔ اور چین کے بارے میں یہ بھی ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو UNO کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کا مستقل رکن ہے، اس نے تسلیم نہیں کیا ہوا افغانستان کو، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے طالبان حکومت جو ہے افغانستان میں ان کے سفیر کو آفیشلی جو ہے وہ وصول بھی کیا اور اس کو سرکاری پروٹوکال بھی دیا۔
یہ چیز جو ہے وہ بھارت کے لیے بہرحال حیرت کا باعث بنی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھارت نے بھی بڑی ہی عمدہ حکمت عملی سے افغانستان کے سفارت خانے کو، گو وہ کہتا ہے کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ اجازت دی ہے، لیکن یہ بھی بڑی عمدہ حکمت عملی اس نے اپنائی ہے کہ یہ تکنیک کا نام لے کے یا تکنیکی لحاظ سے اجازت کا نام لے کے انہوں نے افغانستان کے سفارت خانے سے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور انہوں نے اپنی اس حکمت عملی کو کہا ہے کہ اوکے ریکگنیشن نہیں، ہم مثلاً طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم نہیں کرتے، یہ ریکگنیشن ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ تو کر سکتے ہیں، اور اس حکمت عملی کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سفارت خانے کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں انڈیا میں۔ اب بھارت کی یہ جو حکمت عملی ہے اس سے اس کو دو فوری جو فائدے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہزاروں باشندے ہیں افغانستان کے جو کہ بھارت میں رہتے ہیں، تو ان کو بہت دفعہ کونسلر سروسز ہوتی ہیں جس میں ویزا وغیرہ یا پاسپورٹ، کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں یا دوسرے کاغذات جو چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ جو افغانستان کا سفارت خانہ ہوگا وہ اپنے باشندوں کو بھارت میں کونسلر سروسز دیتا رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ جو فوری طور پہ بھارت کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ افغان اور پاکستان بارڈر پہ جو بعض دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور وہ سرگرمیاں کرتی رہتی ہیں، اس وجہ سے کہ چونکہ انڈیا نے انگیج کر لیا ہے افغانستان کے سفارت خانے کو، تو ان سے بہرحال وہ مطلوبہ معلومات جو ہے اس کا بھی وہ تبادلہ کر سکتا ہے، اور اس لحاظ سے انڈیا کو فائدہ ہوتا رہے گا کہ اس کو ان دہشت گرد تنظیموں کی جو تازہ سرگرمیاں ہوتی ہیں یا کوئی جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں تو ان کے بارے میں اس کو معلومات بھارت کو جو ہے وہ افغانستان سے معلومات ملتی رہیں۔ اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فوری طور پہ وہ یہ ہے کہ گزشتہ ماہ ہی افغانستان نے ایران کے ساتھ ان کا بہت پرانا پانی کے حقوق پر ایک تنازع چل رہا تھا لیکن ملاقات کر کے افغانی حکام نے ایرانی حکام سے اپنے اس تنازع کو حل کر لیا ہے، اور اسی طرح پھر جب یہ تنازع ختم ہوا ہے تو ایران نے جو ہے وہ افغانستان کو کچھ پیشکش کی ہے کہ ایران نے کہا کہ آپ ہماری بندرگاہ جو ہے اس کو اپنی درآمدات اور برآمدات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے افغانستان کو ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ سیکٹر میں بہت ساری جو ہیں وہ سہولتیں دے دی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ افغانستان اور ایران کی جو آپس کی تجارت ہے اس کو وہ $10 بلین تک انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اس تجارت کو آپس میں $10 بلین تک بڑھا دیں گے۔ اب جب افغانستان کو ایرانی بندرگاہ کی سہولت مل گئی ہے تو انڈیا نے فوری طور پہ افغانستان کو یہ پیشکش کر دی ہے کہ تم انڈیا کا جو نارتھ ساؤتھ یہ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ افغانستان کی جو ہے وہ تجارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر اس کا جو درآمدات یا برآمدات ہیں اس کوریڈور کے ذریعے نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹ اور یورپ کے علاقوں میں بلکہ اس سے بھی آگے افریقہ وغیرہ یا جدھر بھی بھجوانا ہوگا، یہ کوریڈور جب اس میں افغانستان شامل ہو جاتا ہے ایرانی بندرگاہوں کی وجہ سے، تو اس کی جو درآمدات اور برآمدات ہیں وہ پھر پوری دنیا میں آنی جانی شروع ہو جائیں گی۔ اور انڈیا نے افغانستان کو یہ سہولت جو دی ہے ایران کے تھرو جو دی جا رہی ہے، اور ایران بھی اس میں شامل ہے، تو اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈائمنشن اس کا جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب افغانستان اپنی درآمدات اور برآمدات اس کوریڈور کے ذریعے اور ایران کی بندرگاہ اور انڈیا بھی ساتھ مل جاتا ہے اس روٹ سے شروع کر دے گا، تو پھر آپ ناظرین یہ دیکھ لیں کہ اس کا پاکستان پہ ہر قسم کا انحصار جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا، اور اس کو اپنی تجارت کے لیے کسی طریقے سے بھی پاکستان کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ سارا منصوبہ جیسے انہوں نے پلان کیا اس پر عمل ہو جاتا ہے تو ان کو انڈیا کی طرف سے اور ایران کی طرف سے یہ شورٹی یا یقین دہانی کرائی گئی ہے افغانستان کے عوام کو کہ آپ کے ہمارے ساتھ شامل ہونے سے آپ کے عوام کی جو معاشی اور سماجی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے عوام بھی خوشحال ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ جو روزانہ کی چخ چخ پاکستان کے ساتھ آپ کی لگی رہتی ہے، کبھی وہ آپ کا روٹ بند کر دیتے ہیں کبھی وہ کھول دیتے ہیں، اس جو ہے پریشانی سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ جو ہیں وہ
اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے بہتر منصوبے بنا سکیں گے۔ تو ناظرین، آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبے اگر ہر لحاظ سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس خطے میں پھر وہ یہ جو انڈین بلاک یا ایرانی بلاک بن رہا ہے یا افغانستان، یہ بالکل ہمسایہ ملک ہے، تو اس میں پاکستان پھر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، کیونکہ باقی سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کوریڈور سے جڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے ہوشیار پاش ہونے کا مقام ہے۔ پاکستان کا جو ہمسایہ افغانستان، جس کو یہ ابھی تک بڑی حقارت کی نظروں سے اور غریب غریب کر کے دیکھتے رہے، کہ یہ ملک جو ایک دم خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک ہمارے جو حکام ہیں یا حکمران ہیں ان کی ترجیحات ہی کچھ عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف تو اپنے وہ بیرونی آقاؤں کو جو کہ امریکہ اور یورپ ہے ان کو خوش رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں جس پہ وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کی جو معاشی خوشحالی یا سماجی خوشحالی، اس کی طرف بہرحال ابھی تک ہمارے حکمرانوں کی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہرحال ایک افسوس کا مقام ہے کہ کاش پاکستان کو بھی ایسے حکمران مل جائیں جو کہ فرسٹ پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کی بھلائی کا سوچیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات یا اپنے آقاؤں کے مفادات کے پیچھے اس قوم کو لگائے رکھیں، اور ملک جو ہے وہ بجائے ترقی کرنے کے پیچھے ہی چلا جاتا جائے۔ اللہ کرے کہ ان کو، حکمرانوں کو جو بھی ہیں، ان کو کسی وقت اس چیز کا بھی خیال آ جائے اور وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔